نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 23ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 23واں پارہ جو کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل ہم نے سورہ یاسین کے اختتام پر پڑھا تھا کہ شہر کے لوگوں نے 3 رسولوں کو جھٹلایا، تو پھر شہر میں سے دور دراز کے گوشے سے ایک بندہ مومن دوڑتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں رسولوں کی پیروی اختیار نہیں کر رہے، جبکہ رسول تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتے اور تمہیں ٹھیک راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور وہ فرما رہا ہے وہ مالیہ، اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون، کہ میں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے تم سب کو ترجعون، تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ گویا کہ وہ ان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس کی طرف ہم سب نے پلٹ کر واپس چلے جانا ہے۔ اور جیسا میں نے کل بتایا تھا، ایک بڑا لمبی تقریر بندہ مومن کی، قرآن کی سب سے لمبی تقریر یہ ہے بندہ مومن کی جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے انداز تخاطب کتنا خوبصورت ہے، تبلیغ کی کتنی خوبصورت حکمت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے رب پر، بلکہ کہا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، یعنی گویا کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جائے جنت میں، اور مطلب جیسے اس کی جان نکلی، برزخ کا معاملہ نہیں ہوا اس کے ساتھ، اس کو ساتھ ہی جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ گویا کہ وہ بندہ مومن مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کاش میرے جیتے جی تو وہ میری بات نہیں مانے، کاش ان کو پتہ چل جائے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا مرنے کے ساتھ ہی ایمان کی بدولت، تو شاید اسی چیز کو دیکھ کے وہ ایمان لے آئیں۔ بندہ مومن کا یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف نشانیاں بتاتا ہے کہ زمین میں نباتات اگاتا ہوں، اور نوع انسانی میں سے بہت لوگ تو بھی ان نباتات کو جانتے بھی نہیں جو میں نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور پھر رات اور دن کی نشانی ہے، سب کچھ ایک اللہ کی اس کے مطابق، حکم کے مطابق چلتا چلا جا رہا ہے۔ چاند ہے وہ بھی، اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے ایک بھری ہوئی کشتی میں کچھ لوگوں کو سوار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بات آ رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو لوگ سوار ہو گئے ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے وہ ایک آپ دیکھیے جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے پیش کیا ایک کشتی کو، پہلی کشتی جو اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور پھر اس کو دیکھ کر لوگوں نے اور کشتیاں بنا لیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے خاص موقع تک ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میری ان نعمتوں سے، لیکن شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر اللہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا حال الگ الگ بتاتے ہیں کہ جنتی مزے کرنے میں مشغول ہیں، جنت میں ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے لیے ان کو وہاں موجود ہیں۔ اور مجرموں کو کہہ دیا گیا کہ تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اور آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک گروہ کثیر نے میری بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ چاہتا ہے میں چاہوں تو ان کی آنکھیں موند دوں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دیں، گویا کہ جیسے سبت والوں کو کیا گیا تھا، جیسے ہٹلر نے گیس چیمبرز میں یہودیوں کو ڈال کے ان کو مسخ کر دیا تھا، جیسے ہیروشیما پر بم گرنے کی وجہ سے لوگ ختم ہوئے اور اس کے بعد ان کی اگلی نسلیں جو پیدا ہوئیں ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھیں۔ ایسے بچے پیدا ہوئے تھے جن کی شکلیں جو ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوئے تھے، جیسے شکلیں مسخ ہو گئیں۔ اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اپنے ہاتھوں
کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے ان کو ان کے بس میں کر دیا، ان کے کنٹرول میں کر دیا۔ وہی بات جو میں بار بار کرتی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے سرونٹس ہر طرف بکھیر دیے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے پھر اللہ ہے جو درخت، ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہو۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 182 آیات ہیں۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ زاریات، سورہ مرسلات، تو انہی جیسی یہ صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے والے کون ہیں؟ جو ڈیوٹی کے لیے حاضر ہیں کہ اللہ تو ہمیں حکم دے، ہم لائن بنا کر کھڑے ہیں، جیسے تو حکم دے گا ہم ویسے ہی عمل روپذیر لے آئیں گے۔ پھر ڈانٹنے پھٹکارنے والے جو بادلوں کو ڈانٹ کے پھٹکار کے اکٹھے کرتے ہیں ایک جگہ پہ بارش برسانے کے لیے، وہ فرشتے، یا وہ فرشتے جو عذاب والے فرشتے ہیں جو مجرموں کو ڈانٹتے ہیں پھٹکارتے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو کلام میں نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں، ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی اترا کرتے تھے، جیسے ہم نے سورہ انعام کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ تو اللہ ان فرشتوں کی قسم کھا کر ایک بہت بڑی بات فرما رہا ہے کہ وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور وہ جو سارے مشرقوں کا مالک ہے، ایک مشرق نہیں سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سورہ رحمان میں چل کے بات کریں گے سارے مشرقوں کا کیا مطلب ہے۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے آراستہ کیا، ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کیا۔ اب ذرا ان سے پوچھو ان کی پیدائش مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو کس چیز سے بنایا؟ ہم نے ان کو لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ اللہ نے 3 لازم سے فرمینیشن ہو جاتی ہے نا جب اس کی مٹی کی، تو وہ 3 لازم کہلاتی ہے۔ اور تراب، پھر اس کے بعد طین، پھر حمائم مسنون، پھر سلسال، پھر حمائم مسنون سلسال کالفخار۔ اور یہ یعنی یہ ساری سٹیجز ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، انشاءاللہ آج آپ کو بتا دی جائیں گی، انشاءاللہ آپ گروپ کے اندر شیئر کر دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے لیے موت کا وقت ہوگا تو بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور یہ ہے یوم الجزاء، ان کو بتا دیا جائے گا۔ اس روز سارے مجرموں کو مشترک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، تکبر میں آ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تکبر اللہ کی بات کے آگے، مشرکین مکہ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اگر خدا نخواستہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام ہمیں ملے اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو یہ کریں گے کیونکہ ہمارے رسم ہے، ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہم تکبر کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے کو چھوٹا کر رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے عقل کو زیادہ بڑا سمجھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور مومنین صادقین کو نعمت بھری جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انعام جو اللہ فرما رہا ہے کہ وہم مکرمون، ان کو عزت دی جائے گی وہاں پہ۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو کافرین مشرکین ہیں ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور جنت والوں کو عزت دی جائے گی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وہ اس کے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ہم نشین تھا، ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، یعنی وہاں پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی،
خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے میں آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آنا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ جہنم کی گہرائی میں جہنمی کو دیکھ لے گا، لیکن جہنم کی تپش نہیں پہنچے گی اس تک۔ جہنم کی جو تپش ہے حالانکہ وہ بہت دور تک آ رہی ہوگی، اس کا مطلب ہے جیسے ہم ٹی وی کے اوپر دیکھ لیتے ہیں نا، ایسے کچھ سسٹم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ دور سے بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس سے کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوگی، بات چیت بھی ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیغمبروں کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نوح کو پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر وہ معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے ان پر خوب ضربیں لگائیں، اور وہ لوگ جب آئے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک الاؤ دہکاؤ اور اس میں ابراہیم کو ڈال دو۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا، اور اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، یعنی 12 سے 14 سال کی عمر کے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بجان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے بجان آپ جو چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کتنے فرما بردار تھے۔ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب دیکھیے ماں کی ٹریننگ تھی، ماں کی تربیت تھی، باپ نہیں تھا وہاں پہ، وہ تو حضرت ابراہیم تو آگے تھے ان کو چھوڑ کے چھوٹے سے، لیکن ماں نے ایسی تربیت کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی تعریف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہاں پہلے یہ ہوا کہ بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ان کو ماتھے کے بل گرایا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ ایک مینڈھا وہاں پہ بھیج دیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اس بچے کو بچا لیا۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے، ان کا نام بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا۔ پھر مزید پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس کے بارے میں واضح طور پر نہیں پتہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، لیکن کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ منظر عام پر آئے تھے اور ان کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ اور انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال کا مطلب شوہر بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک دیوتا تھا ان کا بال، جس کی یہ پوجا کرتے تھے، تو وہ ان کو اور مشرکین مکہ بھی اس کو پوجتے رہے۔ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ اس کی پوجا کی جاتی رہی بہت عرصے بعد تک، حتیٰ کہ بعد میں آ کے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ختم کیا تھا، اس پوجا پرستی کو، لیکن اس کے بعد پھر یہ سر اٹھا لیا اس فتنے نے۔ تو حضرت جو الیاس علیہ السلام ہے انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، اور اللہ فرما رہا ہے الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ ان کی زندگی میں ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کے وفات کے بعد ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بگولے میں ان کو اوپر اٹھا لیا، اور بنی اسرائیلی 3 نبیوں کے منتظر تھے، ایک حضرت الیاس علیہ السلام کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کے، اور تیسرے وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 کے یہ منتظر رہے ہمیشہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے، اور اس سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی، ان کے سب گھر والوں کو نجات دے دی گئی۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا تھا اور پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مسیح نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، اور اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے خاص وقت تک انہیں باقی رکھا۔ اور پھر
ان لوگوں سے پوچھو کہ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اور اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی ہمیں بھی کتابیں ملتی، کیونکہ اہل کتاب کو بے شمار کتابیں ملیں، بے شمار انبیاء کرام ان کے درمیان آئے، تو یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آ گئی ہم سب سے پہلے اس کو ماننے والے ہوں گے، لیکن اللہ فرمایا جب ان کے درمیان کتاب بھیجی گئی اور نبی بھیجا گیا، انہوں نے ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے، یہ جس عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں وہ عنقریب ان کو پہنچنے والا ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور منکرین کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی قرآن پر شک کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے، ان سے پہلے بہت بڑی بڑی قومیں یعنی نوح کی قوم، عاد، میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے تو وہ تھے، یعنی ان کی فوجیں تھیں، بڑے بہت زیادہ لوگ تھے اور بڑی ترقیاں کی تھی انہوں نے، اور اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا جب میرا فیصلہ آ گیا تو ان لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں یہ لوگ بھی، اور جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یوم الحساب سے پہلا ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے، یعنی عذاب ہمارے پر ابھی آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے میرے بندے داود کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے سمٹ آتے تھے، سب کے سب اس کی طرف تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کی سلطنت ہم نے مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے کہ 2 بندے، ایک نے کہا کہ میرے پاس 1 دمبی اور اس کے دوسرے کے پاس 99 دمبیاں، لیکن اس نے میری 1 دمبی بھی اپنے قبضے میں کر لی، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ظلم کیا اس نے، اور پھر ساتھ ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کی زندگی میں بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جو آزمائش اللہ نے دراصل کی۔ اب یہ واقعہ کیا تھا اس کے بارے میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں پتہ چلتا، اس لیے ہمیں کھوج کی ضرورت نہیں، بس جتنا اللہ نے بیان کیا ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کو فوراً احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا، اور اللہ نے ان کو تقرب کا مقام عطا فرمایا، یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنے لینے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس آسمان اور زمین کو ہم نے بے فضول پیدا نہیں کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے سے سبق لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مزید پیغمبروں کا ذکر کر رہا ہے کہ داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا جو بہت ہی عقل مند بہترین بندہ تھا، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور اس کے سامنے جب گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، اور پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا اور ایک جسد اس کی کرسی پر لا کر ڈال دیا، اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یہی یعنی انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، اور اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی۔ حضرت سلمان کو جو بادشاہت دی گئی وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ ان کے ماتحت ہوا بھی تھی اور شیاطین بھی تھے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے میٹھا پانی، تو ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی، اور گویا کہ بہت تکلیف میں رہے، کہا جاتا ہے 18 سال تکلیف میں مبتلا رہے، اور سب ساتھ چھوڑ گئے، بیوی بچے بھی سب، اور ایک بیوی ساتھ رہی، تو اسی
اسی بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزید اہل و عیال دیا اور مال و دولت بھی دیا جو ان سے چھن گیا تھا۔ اور کس وجہ سے؟ انہوں نے صبر سے کیا تھا، جو برداشت کی تھی، جو ان کے اوپر تکلیف آئی تھی، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید انعام سے نوازا۔ انہوں نے اس حالت میں جب بیماری تھی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب میرا نرم گرم بستر تیار رہتا تھا میں تو تب بھی تیری یاد سے غافل نہیں تھا، اب تو میرے پاس نرم گرم بستر ہے ہی نہیں، اب میں تیری یاد سے مجھے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی۔ اور شیطان اگر یہ میری بات سنے تو جل بھن جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ شیطان واقعی جل بھن گیا کہ اس بندے کو جب اللہ نے دیا تھا تب بھی اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، اور جب اللہ نے اسے چھین لیا تو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، اور اصل میں وہ دار آخرت کو یاد رکھنے والے تھے۔ اللہ نے ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں کیا۔ اور اس کے علاوہ اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں۔ الیسع کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شام اور مصر کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور حضرت الیاس کو جب بادشاہ وقت کے ظلم کی وجہ سے ایک جگہ پر بڑے عرصے تک روپوش رہنا پڑا، تب اللہ کا حکم آیا تو وہ واپس پلٹے، تو ان کو حکم ہوا کہ ایک بندے الیسع کو اپنی معیت میں کر لو، تو پھر حضرت الیسع نے حضرت الیاس کے ساتھ مل کر دین کا کام کیا۔ اور اس کے بعد ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے صاحب نصیب، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کے نام کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے وہ نہیں ملتی، روایت نہیں ملتی، لیکن زیادہ مناسب رائے یہ قائم کی گئی کہ یہ حزقیل نبی ہیں، جو بخت نصر کے دور میں لوگ جب قیدی بنائے گئے تھے ان میں یہ قید ہوئے تھے، اور تل ابیب کے نام سے ان قیدیوں کے لیے جو بستی بسائی گئی تھی اس میں 30 سال کے عرصے میں ان کو نبوت ملی تھی، اور نبوت ملنے کے بعد یہ قیدیوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور با اقتدار طبقے کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، ان سے متعارف کراتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کی بیوی کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے لوگ آئے تو ان کو بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صالح اور صابر کے لقب سے نواز رہا ہے۔ کچھ انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے یہاں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ متقی لوگوں میں سے تھے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے جانے پہ نہیں کھولے جائیں گے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے جس میں کہ وہ جھلسے جائیں گے۔ اور اے نبی ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور ان سے کہو مجھے اس وقت کوئی خبر نہیں تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میں مٹی سے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ اس نے کہا اس چیز کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا مردود ہو کر، اور یوم الجزا تک میری لعنت ہے تیرے اوپر۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ ہمارے یہاں تکلف کا لفظ بہت بولا جاتا ہے نا، تکلف کا مطلب ہے بناوٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں کرتا، بناوٹی کام نہیں کرتا، میں تو سیدھی سیدھی ہدایت جو اللہ نے مجھے بھیجی ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں۔ الحمدللہ سورہ صاد مکمل ہوئی۔ سورہ زمر ہے، مکی صورت ہے، 8 اس کے رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے علاوہ اس دین میں کوئی بگاڑ نہ آئے، کوئی ملاوٹ نہ آئے۔ اور اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے اللہ اور سب پر غالب ہے۔
اور اسی رب نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان کے 4 نر اور 4 مادہ اللہ نے پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک ایک بات ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ 3 ماں کے پیٹ میں 3 پردے ہوتے ہیں۔ یہ آج سائنس نے اس کو تحقیق کر کے اس تک پہنچ رہی ہیں۔ 3 پردوں سے مراد ہے ایک ماں کا پیٹ، ایک یوٹرس رحم، اور ایک ووم مشیمہ جس کو کہا جاتا ہے۔ 3 پردے ہیں جس کے اندر انسان کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تم سب کو واپس پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، تو تم ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں، اور اگر نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہو اصل نقصان میں تو وہ رہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ سورہ تحریم میں پڑھیں گے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا، ان پر اللہ فرما رہا ہے آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی، مضامین بار بار دہرائے گئے، مختلف حالات بتا کے، واقعات بتا کے۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی تاکہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں۔ الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتینا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔